السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل تھنک آؤٹ بی ٹی میں۔ یہ ہمارا بوٹ اسٹریپ سے ریلیٹڈ 6 ٹیوٹوریل ہے۔ پچھلے ٹیوٹوریل میں ہم نے گریڈ کال کلاسز کے بارے میں پڑھا تھا۔ بوٹ اسٹریپ کے جو گریڈز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا تھا۔ میں اوپر لنک دے دوں گی آئی بٹن میں، آپ اس کو جا کے چیک کر لیجیے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں واٹ از نیسٹنگ۔ نیسٹنگ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہم جب اپنی مرضی سے کالمز بناتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پہ ایک ایگزامپل لی ہوئی ہے کال 8 کی اور 4 کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ کال 8 میں بھی ہمارے پاس 2 کالم آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کے لیے ہم نیسٹنگ کو یوز کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ ہم کالمز کو جب ہم کسی بھی کالم کے اندر کالمز ایڈ کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈائریکٹلی ایڈ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ہمیں اس کالم کے اندر بھی ایک رو کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی جو ہم نے کالم اپنی وڈتھ کا لیا ہوا ہے اس کے اندر ہم ایک رو ڈالیں گے اور اس رو کے اندر ہم اپنی مرضی سے جتنے بھی کالمس ہیں وہ ڈال سکتے ہیں، لیکن کالمس کی جو وڈتھ ہے وہ ایکول ٹو 12 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک رو کے اندر 12 ہی گریڈ آ سکتے ہیں۔ تو چلیے پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں ہم۔ یہاں پہ ہم نے بوٹ اسٹریپ کی جو ڈاؤن لوڈیڈ فائل ہے وہ ہم نے اٹیچ کر لی ہے اور اپنی style.css اس کو بھی اٹیچ کر لیا ہے۔ یہاں پہ ہم نے کنٹینر کو بارڈر دے دیا ہے، کچھ پنک اور اورنج کلر کی کلاس بنا کے رو کو بھی ہم نے بارڈر دے دیا ہے۔ تو چلیے پریکٹیکل کرتے ہیں اس کا۔ سب سے پہلے ہم ایک کنٹینر بنائیں گے، کنٹینر کے اندر رو کو ایڈ کر دیتے ہیں۔ اوکے، اب ہم اس کے اندر 2 کالمس لے لیتے ہیں جو ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی اپنے ڈاکومنٹ میں، کال 8 اور ایک ہم لے لیتے ہیں کال MD4، یعنی میڈیم اسکرین تک اس کی وڈتھ ہے وہ 8 اور 4 رہے گی۔ یہاں پہ ہم ایک پیراگراف ایڈ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو کوئی کلر سیٹ کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اپنی اسٹائل شیٹ میں ہم نے پنک کلر کو ہم نے بارڈر سیٹ کیا تھا پنک کلاس کو، تو ہم اس کلاس کو یہاں پہ کال کر لیں گے۔ یہ دیکھیے پنک کلر کو ہم نے ہاٹ پنک دے دیا ہے اور اورنج کو ہم نے اورنج۔ فائل کو سیو کیا، اوپن ان براؤزر۔ تو یہ دیکھیے جو ہمارے پاس 8 وڈتھ کا کالم ہے یہ ہمارے پاس پنک کلر میں آ چکا ہے اور 4 وڈتھ کا اورنج کلر میں۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پنک کلر ہے اس کے اندر ہمارے پاس 2 کالمز آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہم یہاں پہ سب سے پہلے رو کو ایڈ کریں گے۔ ہم یہ پہلے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اپنا پیراگراف۔ رو کو ایڈ کر کے ہی ہم کالم کا یوز کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم پہلے ایسا کرتے ہیں، اس کالم کے اندر ہیڈنگ دے دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کالم جو ہے کون سا ہے اور اس کے اندر ہم نے رو کون سی بنائی ہے۔ یہاں پہ H2 ہم دے دیں گے، سم ہیڈنگس گوز ہیئر۔ اب رو کے اندر ہم 2 کالم دے دیتے ہیں جن کی وڈتھ ایکول ٹو 12 ہونی چاہیے۔ ایک رو میں 12 کالمز آ سکتے ہیں، تو ہم نے 6 وڈتھ کے 2 کالم لے لیے ہیں۔ اس میں ہم ایک پیراگراف ایڈ کر دیتے ہیں، لارم 20 اور لارم 50۔ ٹیب پریس کریں گے تو یہ سارا لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ فائل کو سیو کیا۔ یہاں پہ ہم نے اس کو تھوڑی سی اسٹائلنگ کی ہوئی ہے، تھوڑی سی اور اسٹائلنگ کر لیتے ہیں، کلر اور ایڈ کر دیتے ہیں ڈاٹ گرین میں۔ اس کو ہم بیک گراؤنڈ سیٹ کر دیتے ہیں گرین۔ فائل کو سیو کیا۔ اب ہم اپنی فائل میں HTML فائل میں جا کے اس کو کال کر لیتے ہیں گرین، اور دوسرے کو بھی ہم کلر سیٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ہمارے پاس ایک کالم تھا پنک کلر کا، اس کے اندر ہم نے 2 کالمس، یعنی ایک رو ہے ریڈ کلر کی اس کی بارڈرنگ ہوئی ہوئی ہے، اس کے اندر ہم نے 2 کالم سیٹ کر دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہوگا۔ ہم اس کا کلر تھوڑا چینج کر دیتے ہیں اور اس کی وڈتھ بھی تھوڑی چینج کر دیتے ہیں۔ وڈتھ جو ہے وہ آپ کسی بھی حساب سے رکھ سکتے ہیں، کالم بڑا چھوٹا رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ایکول ٹو 12 ہونا چاہیے۔ تو ہم اس کا کلر بھی تھوڑا چینج کرتے ہیں، اور یہ دیکھیے اب ہم نے کالم کی وڈتھ بھی بڑھا دی ہے اور اگلے کالم کی کم کر کے اس کا کلر بھی چینج کر دیا ہے۔ اب ہم اگلے کالم میں چاہتے ہیں کہ ہم اس میں بھی ملٹیپل کالمس ہم چاہتے ہیں، تو ہم اس کے اندر بھی ایک رو کو ایڈ کر کے اس میں بھی ملٹیپل کالمس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہم دوسرے کالم میں ہم ایک رو لے لیتے ہیں اور اس کے اندر ایک کالم ڈال دیتے ہیں جس کی وڈتھ 100% ہے۔ کال صرف سمپل کال یوز کریں گے تو 100% آئے گی، لیکن اگر ہم یہاں پہ اس کی وڈتھ سیٹ کر دیں گے تو اس کی وڈتھ اس حساب سے آ جائے گی، کالم کے حساب سے۔ تو یہ ہو گیا کال گرین کر دیتے ہیں اس کو ہم، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کالم ہے۔ تو اس کی وڈتھ بھی سیٹ کر دیتے ہیں کال MD3۔ فائل کو سیو کیا۔
فریش کرتے ہیں اس کو، تو یہ دیکھیے ہمارے پاس دوسرے کالم کے اندر ایک رو آ گیا، اور اس رو کے اندر بھی ہمارے پاس ایک کالم ہے 3 وڈتھ کا. ٹھیک ہے، آپ اس کی وڈتھ بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن ایکول ٹو 12 ہونی چاہیے. اس کو انسپیکٹ کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں پہ میڈیا کیوری جو ہے وہ لگائی ہے میڈیم اسکرین تک، تو یہ میڈیم اسکرین تک ہی ورک کرے گی. اب اس کو ہم اسکرینس کو چیک کر لیتے ہیں ایکسٹرا لارج پہ. یہ ہماری ایکسٹرا لارج ہوگی اسکرین. میڈیم سے اوپر یہ سب کچھ ورک کرے گا. اور اب ہم یہ لارج اسکرین کی طرف جائیں گے. یہ ایکسٹرا لارج تھی، اب یہ آپ دیکھیں گے کہ لارج پہ کیسے ہو جائے گی. یہ دیکھیں یہ لارج ہے، اس پہ بھی ہماری وڈتھ سیم ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایکسٹرا لارج تھی، اور پھر لارج، اور پھر میڈیم. ٹھیک ہے، میڈیم پہ بھی یہ ایکول ورک کر رہی ہے، لیکن میڈیم کے بعد ان سب کی وڈتھ 100% ہو جائے گی، یہ اوپر نیچے آ جائیں گی. تو یہ دیکھیے ہمارے پاس سب کی وڈتھ 100% ہو چکی ہے، کیونکہ ہم نے میڈیا کیوری میڈیم اسکرین تک سیٹ کی ہوئی ہے. ایکسٹرا اسمال تک بھی یہ سب کچھ 100% آٹو رہے گا. یہ تھا ہمارا آج کا نیسٹنگ کا ٹیوٹوریل. اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور لائک بھی کر دیجئے، اور شیئر بھی کر دیجئے. اور ویڈیوز جو میں پچھلی سب کچھ بتا چکی ہوں، ان ساری ویڈیوز کو کمپلیٹلی واچ کریں تاکہ آپ کو ایک ایک بات کلیئر ہو جائے. میں نے بہت آسان طریقے میں آپ کو سمجھایا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی مشکل پیش آئے گی. آپ اس کو کمپلیٹلی دیکھیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ بہت جلد ویب سائٹ ڈیزائننگ سیکھ جائیں گے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، رسپانسو کر کے چیک کر لیجئے. ہر طرح سے یہ ورک کرے گا. ٹھیک ہے، یہ میڈیا کیوریز ہم نے لگائی ہیں، وہ رسپانسولی ورک کرتی ہیں، اسی لیے ہم ان کو یوز کرتے ہیں تاکہ وہ رسپانسو ورک کریں. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹیوٹوریل. کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اور بیل آئکن پہ ضرور ہٹ کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے. اللہ حافظ.